بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک سوال مولانا مودودی رحمہ اللہ کے حوالے سے کسی نے کیا ہے کہ سید مودودی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں زبان درازی کا لفظ استعمال کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، وضاحت کریں۔ اصل میں اس سوال کی وضاحت سے پہلے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس سوال اور اعتراض کی حقیقت کیا ہے۔ اصل میں مولانا مودودی رحمہ اللہ نے یہ لفظ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں نہیں بلکہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں ذکر کیا ہے، اور سورہ تحریم کی تفسیر میں مولانا مودودی رحمہ اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جب ایک خاص موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات سے کچھ مخصوص اور تھوڑے سے وقت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض ہو گئی تھی، اور اس کا ایک وجہ یہ تھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ایک بیوی کو ایک راز بتایا تھا، اور اس راز کو وہ بیوی ام المؤمنین اپنے ساتھ نہ رکھ سکی اور دوسروں کو بتا دیا۔ اس کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس کو پتہ چلا، اور وہ آئی اور اپنی بیٹی ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا انک لتراجعین رسول اللہ، اور پھر اس کے بعد فرمایا لا تراجعی رسول اللہ۔ تو مولانا مودودی رحمہ اللہ نے لا تراجعی رسول اللہ کا ترجمہ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زبان درازی نہ کیا کر۔ یہ ہے تفہیم القرآن جلد نمبر 6 سورہ تحریم صفحہ نمبر 24۔ لا تراجعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمہ مولانا مودودی رحمہ اللہ کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زبان درازی نہ کیا کر۔ پھر مولانا نے خود لکھا ہے کہ اس ترجمے کو بعض لوگ غلط کہتے ہیں، اور ان کا اعتراض یہ ہے کہ مراجعات کا ترجمہ پلٹ کر جواب دینا ہے، یا دو بدو جواب دینا تو صحیح ہے، مگر اس کا ترجمہ زبان درازی صحیح نہیں ہے۔ لیکن یہ معترض حضرات اس بات کو نہیں سمجھتے کہ اگر کم مرتبے کا آدمی اپنے بڑے سے مرتبے کے آدمی کو پلٹ کر جواب دے یا دو بدو جواب دے تو اسی کا نام زبان درازی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سوال نصف صدی سے زیادہ عرصے سے مولانا مودودی رحمہ اللہ پہ اٹھایا جاتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں، لیکن یہ سوال ام المؤمنین حضرت عائشہ کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت اور یہ بحث حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مولانا مودودی رحمہ اللہ پہ سوالات اور اعتراضات اٹھانے والے لوگ کتنے حقیقت پہ اپنے اعتراض کو سمجھتے، حقیقت سمجھتے ہیں، اور اس کی بنا پہ وہ اعتراض اٹھاتے ہیں۔ نصف صدی سے لوگ غلط اعتراض کرتے ہیں۔ آج تک کسی ایک محدث نے، کسی ایک مفتی نے، کسی ایک فقیہ نے، کسی ایک عالم نے، کسی ایک مفسر نے، کسی ایک مؤرخ نے، کسی ایک شارح نے ان کو یہ نہیں کہا کہ ہم جو اعتراض اٹھاتے ہیں مولانا مودودی کی اس تحریر پہ، لہٰذا یہ حضرت عائشہ کے بارے میں نہیں ہے، یہ حضرت حفصہ کے بارے میں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی تعصب کی بنیاد پہ لوگ کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس میں حقیقت نہیں ہوتی، تو یہ جھوٹ اعتراض ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ذات کے بارے میں۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اس لفظ کا ترجمہ ہے جس نے اپنی بیٹی ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آیا کسی صحابی کے لیے زبان درازی کا لفظ استعمال کرنا یہ جرم ہے؟ اگر مولانا مودودی رحمہ اللہ کو آپ اس جرم میں پکڑتے ہیں اور یہ واقعی جرم ہے
تو دو تین حوالہ جات مختصراً ہم عرض کرتے ہیں بڑی شخصیات کی. ہم ان شخصیات سے بہت متاثر ہیں، ان کے لیے ہمارے دلوں میں احترام کا ایک جذبہ ہے. ہم ان پہ فتویٰ نہیں لگاتے، ان کی تکفیر نہیں کرتی، ان کی کردار کشی نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، ہمارے بڑے ہیں، ہمارے معزز ہیں، ہمارے روحانی مربی اور پیشوا ہیں. سب سے پہلے یہ جو حدیث ہے یہ بخاری کی روایت ہے، اور اسی جملے کی وضاحت میں شیخ سلیم اللہ خان مرحوم، جو ایک جانی پہچانی شخصیت تھی، یہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے صدر تھے، جامعہ فاروقیہ کراچی کے مدیر اور محتمم تھے. وہ اپنی کتاب کشف الباری جو بخاری کی شرح ہے اور بہت اچھی شرح ہے، آج کل اکثر دینی مدارس میں دور حدیث کی طلباء کشف الباری سے بہت استفادہ کرتے ہیں. وہ کتاب التفسیر کشف الباری صفحہ نمبر 688 پہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی کا قول نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی نے اس کو فرمایا کہ آپ کی بیٹی رسول اللہ کو باتیں لٹاتی تھی اور جواب دیتی تھی. آپ کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باتیں لٹاتی تھی اور جواب دیتی تھی. اسی طرح شیخ الاسلام مفتی اعظم پاکستان جناب مفتی محمد تقی عثمان حفظہ اللہ تعالی ورعاہ، درس ترمذی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 688 میں باب الطلقات الثلاثہ، اس میں فاطمہ بنت قیس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ فاطمہ بنت قیس اپنے شوہر اور ان کے گھر والوں کے خلاف زبان درازی کیا کرتی تھی. فاطمہ بنت قیس اپنے شوہر اور ان کے گھر والوں کے خلاف زبان درازی کیا کرتی تھی، اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شوہر کے گھر سے ہٹا دیا. تو ایک صحابیہ ہے، اس کے بارے میں لفظ استعمال ہوا ہے. اسی طرح تحفہ اثنا عشریہ میں شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ صفحہ نمبر 662 پہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ابو ذر اپنے اصل مزاج میں سختی اور زبان درازی و لسانی بہت رکھتا تھا. یہ تو وہ 2-3 حوالہ جات ہے جس میں ان علماء نے اور ان اکابر نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، زبان درازی کا لفظ استعمال کیا ہے. اسی طرح شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی رحمہ اللہ بخاری کی شرح انعام الباری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 216 پہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آواز دی اور اس کو فرمایا یا ہنتا. تو ہنتا کا ترجمہ مفتی تقی عثمانی صاحب پگلی عورت سے کرتے ہیں، اور پگلی عورت کا ترجمہ پاگل عورت کے ساتھ، پاگل عورت. اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں انعام الباری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 232 پہ لکا یا لکا کی وضاحت میں شاہ انور شاہ کشمیر رحمہ اللہ کا ترجمہ نقل کرتے ہیں، یا لکا، ارے بھائی وہ پاجی. تو اردو میں لکھتے ہیں پھر آگے کہ اردو میں پاجی شریر قسم کے لوگوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور لوگ شریر قسم کے لوگوں کے لیے یہ لفظ بول دیتے ہیں. انعام الباری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 232. تو اگر شیخ سلیم اللہ خان رحمہ اللہ کی کتاب، مفتی تقی عثمانی رحمہ حفظہ اللہ کی کتاب، اور اسی طرح شاہ عبدالعزیز کی کتاب تحفہ اثنا عشریہ میں اسی طرح الفاظ موجود ہے
جو لفظ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے لکھا ہے تو فقط ایک شخصیت اور ایک عالم کو اسی جرم میں پکڑنا اور اسلام سے خارج کرنا، اس کی تفسیق کرنا، اس کو ضال اور مضل کہنا، میرے خیال میں یہ انصاف نہیں ہے۔ اب مولانا مودودی رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے، شاہ عبد العزیز نے بھی لکھا ہے ایک صحابی کے حوالے سے، فقی عثمانی صاحب نے بھی ایک صحابیہ کے بارے میں لکھا ہے، اگر زبان درازی کا لفظ کسی بھی صحابی کے لیے استعمال کرنا جرم ہے تو پھر یہ مفتی حضرات جو نام نہاد لوگ ہیں بے دلیل قسم کی بغیر تحقیق کے اعتراض اکابر پہ اور اسلام کے علمبرداروں پہ، مفکرین پہ، قائدین پہ یہ اعتراضات اٹھاتے ہیں تو پھر ان پر بھی کوئی نہ کوئی فتویٰ لگائے۔ ہم نے تو پہلے سے عرض کر دیا کہ ہمارے بڑے ہیں، ہم ان پہ فتویٰ نہیں لگاتی، ان کی تکفیر نہیں کرتی، اس لیے کہ ان شخصیات کے لیے ہمارے دلوں میں احترام کی ایک جگہ ہے۔ ہم جو حیات ہے ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ رب العالمین ان کو دین اسلام کی خدمت کے لیے مزید حیات اور ان کے صلاحیتوں میں اللہ مزید برکت عطا فرمائے۔ تو یہ اس سوال کی مختصر سی وضاحت تھی جو مولانا مودودی رحمہ اللہ پہ ایک غلط قسم کا اعتراض حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں اٹھایا جاتا ہے۔ اس لیے آپ سب جو یہاں بیٹھے ہیں، طلبہ حضرات ہیں، علماء حضرات ہیں، آپ یہ جانیے کہ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے یہ لفظ جس کے بارے میں اس پہ اعتراض کیا جاتا ہے، یہ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ کے بارے میں نہیں، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جملے کا ترجمہ ہے جو نصیحت کے طور پہ حضرت عمر فاروق نے ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ کہ لا تراجع رسول اللہ، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باتیں مت لٹاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ جواب نہ دیا کرے۔ اسی کا ترجمہ مولانا مودودی نے زبان درازی سے کیا ہے۔ لہٰذا حضرت عائشہ کے بارے میں جو لوگ باتیں کرتے ہیں اس اعتراض کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ایک جاہل قسم کا معترض اور سوال اٹھانے والی شخص ہے۔ لہٰذا جتنے لوگ بھی اس کے بعد ہماری اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو یہ ان کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ اس لیے اس اعتبار سے وہ بالکل کلیئر رہے کہ مولانا مودودی رحمہ اللہ کے دل میں، ان کے تحریرات میں اور اس کے فکر میں صحابہ کرام کا ایک اپنا مقام ہے، اہل بیت ازواج مطہرات امہات المؤمنین کے لیے اپنا ایک مقام ہے، جا بجا مولانا مودودی رحمہ اللہ اپنے تحریرات میں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ قسم کا ایک منگڑت اعتراض ہے حضرت عائشہ کے بارے میں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ شکریہ۔